अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम सब मखदूम साहब के खिरका मुबारक की ज़ियारत करेंगे। बरसों पुरानी कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह देखिए ज़िंदगी बदल जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरवेशी अख्तियार किया और फिर पूरी दुनिया का सफ़र करते रहे। और मैंने कल बताया था परसों कि तकरीबन 122 सूफिया कराम से आपकी मुलाकात हुई। और ये जो 122 सूफिया कराम की सोहबत में रहे तो सभी ने कुछ न कुछ आपको नज़र किया या आपको दिया। वही चीज़ें आज उर्स की तकरीबात में लोगों को दिखाई जाती हैं और उसके तुफ़ैल में अगर दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह ताला क़बूल बारगाह खुदावंदी होता है। जी, सारा तबरुकात जो है एक ये मैं इतना बता दूं कि सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब विसाल का चुनांचे जब वो विसाल का वक्त हुआ तो आपने एक बुक्चा दिया। ये इसको कहते हैं बुक्चा। ऐसा ही बुक्चा आपको इनायत फरमाया और इस बुक्चे को कहा कि जब मेरा विसाल हो जाएगा तो ये बुक्चा सैयद अशरफ को दे देना और कहना कि हम लोगों के हक़ में दुआ करें, अवामुन्नास के हक़ में दुआ करें। मखदूम पाक को आपने नज़र किया, इनायत किया, लेकिन आपका उससे पहले ही वसाल हो गया। चुनांचे जब बुक्चा, मैं मुख्तसर में कह रहा हूँ, जब बुक्चा खोला बाद में तो उसमें ये कुलाह जो ये मौजूद है और वो और ये चीज़ें, ये हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको इनायत फरमाया था। अब आप आइए, फिर आप जो है पंडवा की तरफ कूच किया और पंडवा शरीफ तशरीफ़ ले गए। पंडवा शरीफ में आपने अपने मुर्शिद की बारगाह बेकसपना में तकरीबन 3 साल तक आप अपने मुर्शिद की बारगाह में रहे। और जब चलने लगे तो आपने अपना जुब्बा अंदर से जा रहा, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं वो वीडियो में सिर्फ अभी सिलसिला जा रहा है। तो वो जुब्बा जब आप चलने लगे तो आपने फरमाया था कि शहंशाह अब रुखसत हो रहा है और आपने इरशाद फरमाया कि तुम उत्तरी इलाके में जाओ, वहाँ रुश्त तबलीग का सिलसिला जारी रखना। चुनांचे वो जुब्बा आपको इनायत फरमाया था। और ये असा आज का नहीं है, ये असा हज़रत अलाउल हक़ पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आप चलने लगे तो आपका हाथ खाली था और आपने फरमाया कि अशरफ ये हाथ में ले लो, तो मांगिए इसके तुफ़ैल में। इसके अलावा एक मुसल्ला ये है, ये मुसल्ला कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसल्ला जो है वो इस हज़रत अलाउल हक़ पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद हज़रत अखी सिराज आईने हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मुर्शिद, ये सिलसिला चला ना, हमारा सिलसिला चिश्त है, हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक चला। तो गालिबन मेरा ये है कि उन्होंने अपने मुर्शिद हज़रत अखी सिराज, जिनका मज़ार बंगाल में है, हज़रत अखी सिराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के को उन्होंने दिया था हज़रत अलाउल हक़ गंज नबात को और उनके मुर्शिद ने उनको दिया था। ये सिलसिला चला रहते, हो सकता है, मुमकिन है, मुझे जहाँ तक है कि ये इसकी निस्बत हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से ये आपको इनायत फरमाया था। तो ये एक तबरुकात है। इसके अलावा ये है, आप देखें, ये चादर मुबारक है और ये भी हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह इसे देखा जो है वो अपने साथ तशरीफ़ लाए थे। जो बुक्चा है ना, ये बुक्चा, और ये तो बाद में बना, इससे कबल भी इसके अंदर एक बुक्चा और भी था। ये चीज़ें हैं।
یہ ایک نایاب چیز ہے، یہ نایاب چیز ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، سیدھے رہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ دست مبارک کا یہ پتھر پہ رکھ دیا تھا. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ کشیدہ نہیں ہے، کسی چیز کی اس پہ بناوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اوریجنل ہے. اسے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ ہاتھ رکھا تھا تو وہ موم کی طرح پگھل کے ایک نشان ہو گیا تھا. یہ مخدوم پاک حرمین شریفین سے تشریف مطلب یہ جب آپ حج کے لیے گئے تھے تو اپنے ساتھ اس چیز کو لے آئے تھے. ایک دیکھیں یہ جو یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح یہ بڑی مخصوص تسبیح ہے. یہ مالا ہے. نہیں تسبیح یہ تسبیح. اور پہلے غالباً میرا جہاں تک خیال ہے، پہلے کی بات تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن غالباً یہ جو ہے پہلے یا تو پتھر چلتا نہ رہا یا اس میں وہ نہ رہا ہو، تو اس کو دھاگے کی شکل میں یہ تسبیح جو ہے، اور یہ مخدوم پاک کے مرشد نے دیا تھا. سیدنا علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو ارشاد فرمایا. اور یہ جو تسبیح ہے یہ حضرت یحییٰ اشرف، حضرت ذکریہ اشرف، حضرت مقصود اشرف، ان کے والد نعمت اشرف سجادہ نشین تھے، ان کی یہ تسبیح ہے. یہ حضرت نعمت اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سجادہ نشین تھے، جن کے بعد ہمارا سلسلہ جو 3 میں تقسیم ہو گیا. ان کے 3 صاحبزادے تھے، یحییٰ اشرف، ذکریہ اشرف اور شاہ مقصود اشرف. شاہ یحییٰ اشرف سے جو برانچ چلے اس میں سجادگی یحییٰ اشرف اور ذکریہ اشرف کے خاندان کے لوگ آج بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہیں گے. یہ ایک سجادہ نشین تھے شاہ محمد اشرف. شاہ محمد اشرف کا کرتا ہے، یہ دیکھیں. شاہ محمد اشرف سجادہ نشین تھے، ان کا مزار اوپر نہیں. جو بھی سجادہ نشین آج تک ہوا ہے اس کا مزار مخدوم صاحب کے قدموں میں رہا. آج بھی جتنے بھی سجادگان گزرے، یہ شاہ محمد اشرف نے جو ہے انہوں نے جہاد کیا تھا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، اور ایسا شہید کیا کہ جو ہے وہ عورت مرد کے گوشت ایک ٹکڑے ہو گئے تھے، جسے مخصوص نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ عورت کا گوشت ہے یا مرد کا. اس لیے ان کا مزار ایک سجادہ نشین واحد، جن کا مزار پچھم جناتی مسجد کے اندر ہے. میاں بیوی دونوں کا، مطلب آپ کی اہلیہ کا بھی مزار ہے اور آپ کا بھی مزار ہے. شاہ محمد انہی کا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں زخم کے نشان ہیں. یہ سارے جو ہے خون بھی اس پہ لگا ہوا تھا. پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے یہ دھبے ہیں خون کی. یہ دیکھیں، یہ سب آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی ایک انگلی بس کھاری میں رہ گئی تھی. یعنی اتنا زیادہ مسخ ہو گئی تھی آپ کے، تو ایک انگلی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی ایک چیز کی زیارت میں نہیں کروا سکتا، لیکن وہ ابھی جبہ جو آپ کا ہے. تو یہ سب سے اہم چیزیں ہیں. اور یہ بھی بتا دیں کون سا پٹکا. ہاں ایک چیز اور بتا، یہ مالا ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ پنڈوا شریف تشریف لے گئے تو آپ کے مرشد یہ مالا لے کے آئے تھے اور آپ کے گلے میں ڈالا تھا. تو یہ بہت مخصوص چیزیں ہیں، یہ نایاب چیزیں ہیں، کہیں نہیں آپ کو ملیں گی. ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ پٹکا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لمبا والا، یہ نہیں کمر میں. مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد نے بلایا کہ اشرف یہاں آؤ، تو آپ نے فرمایا، ہی پٹکا لگا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حضور خدمت کے لیے کمر کس رہا ہوں. حضور خدمت کے لیے کمر کس رہا ہوں.
تو آپ کے مرشد نے فرمایا ایسی کسنا پھر کھلنے نہ پائے، یعنی تزکیہ نفس جسے کہیں. تو آپ اسی پٹکے کو لگا کے آپ عبادت کرتے تھے. وہ آپ اسی پٹکے کو کمر میں باندھے رہتے تھے، جب آپ وقت ہوتا تھا تو آپ اس کو باندھ کے عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. تو یہ بڑی نایاب چیزیں ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جو آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ جائیں، ان تبرعات کی زیارت ضرور ہو جائے گی، لیکن جو ہم حضرت سلسلے یہ سے اس کے بارے میں بتا دیجیے. یہ تو یہ خوشبودان، ہاں یہ بزرگوں کا ہے، لیکن مخدوم صاحب سے منسوب نہیں ہے، یہ بات کی. اچھا بات ہاں. اور ابھی ایک چیز اندر ہے ہے، اس کے بارے میں بتا. ہاں تو یہ جسے جو ہے خوشبو لگاتے تھے، محفل ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ اس پہ جالی اس لیے چڑھ رہی کہ چونکہ مخدوش ہو گیا ہے کپڑا. بھائی آپ 650 یعنی 639 نہیں، ان کے مرشد 750 800 سال کا. اور ایک چیز اور بتا دوں، جو جبہ ہے اس کی تعریف میں بتاؤں گا. تو مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں نے ذکر کیا. تو جب آپ نکلنے لگے تو ایک شہنشاہ کی طرح آپ کا خیر مقدم بھی کیا تھا، ایک شہنشاہ کی طرح آپ بدا رخصتی بھی دے رہے تھے. تو آپ نے اس جبہ مبارک کو مخدوم پاک سے فرمایا کہ تم اس کو پہن لو اور اس کو پہن کے نکلنا. اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے اہم چیز جو ہے، سینہ جو پورا جبہ ہے یہاں سے نیچے تک، تو اس میں سینے پہ جو ہے وہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی چادر مبارک کا ٹکڑا لگایا تھا. اب وہ چادر مبارک مجھے جہاں تک امید ہے کہ وہ سرکار نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو دیا ہوگا، اور وہ سلسلہ بسلسلہ ہمارے یہاں تک پہنچی. اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر اس خرقے کے طفیل میں دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالی قبول بارگاہ خداوندی ضرور ہوگی. آپ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین مالکہ بندہ نوازا کریمہ رحم فرما کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل کوئی مشکل کشا کا ساتھ ہو. مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لوگ یہاں آئے یا نہیں بھی آئے، مخدوم پاک ان پہ اپنی نگاہ کرم فرما دیجیے. مخدوم پاک آپ دعا فرما دیں کہ جو بے اولاد ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے. آپ دعا فرما دیجئے جو مخروز ہیں انہیں بالائے قرض سے سلوک دوشی. مخدوم پاک اس خرقے کے طفیل میں تمام لوگوں کی پریشانیوں کے لیے دعا فرما دیں. سرور آئے شفیع زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کھلی دیکھ کر خوشا. اشرف نہنگ دریا وسیع ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم ذکر تو دوست دارت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.